بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اگرچہ تیرا خاکم دل کیست برگ و سازم۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی یہ غزل، جس کا عنوان ہے کہ میں ایک سیاہ خاک ہوں، اس خاک میں تو نے مجھے ایک چھوٹا سا دل عطا کیا ہے، اور یہی دل حقیقت میں انسان ہے۔ یہی دل، تو اس دل میں برگ و بار، یعنی اس دل کو ذاکر بنانا، اس کے اوپر پھل پھول خوشبو رنگ یہ سارا کچھ ہو، تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو زندہ کرنے کی۔ تو الہی تیری مدد کے بغیر یہ دل زندہ نہیں ہو سکتا، تیری توفیق کے بغیر یہ دل زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج کا عنوان گفتگو ہے دل کی زندگی۔ آپ فرماتے ہیں، من اگرچہ تیرا خاکم دل کیست برگ و سازم، بن نظارہ جمال چوں ستارہ دیدہ بازم۔ انسان ایک تو یہ جسم ہے جو نظر آتا ہے، اور اس جسم کی کیا قدر و قیمت ہے۔ مٹی سے بنا ہے، مادے سے بنا ہے، اور مادہ سارے کا سارا سیاہ ہے، اندھیرا ہے، سراپے اندھیرا ہے، اور اس کے اندر جو اصل قیمتی چیز ہے وہ دل ہے۔ اور دل سے مراد بھی وہ دل نہیں ہے، وہ گوشت کا ایک پیس، ایک لوتھڑا، وہ نہیں ہے۔ اس دل کے اندر جو دل ہے، اس سے مراد وہ دل ہے، اسی کی قدر و قیمت ہے، وہی مرکز علم و عرفان ہے، اور وہی مرکز محبت ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، من اگرچہ تیرا خاکم، میں اگرچہ ایک سیاہ مٹی ہوں جس میں کوئی روشنی نہیں ہے، بلکہ روشنی وہاں سے گزر بھی نہیں سکتی۔ دل کیست، چھوٹا سا دل رکھتا ہوں، برگ و سازم، اسی دل میں پتے پھول پھل رنگ روغن، اسی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو انسان کو اپنے جسم پر توجہ دینے سے زیادہ اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس دل کی اصلاح اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے ذکر و فکر کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں، بن نظارہ جمالی چوں ستارہ دیدہ، جیسے آسمان پر ستارہ چمکتا ہے، یہ دل بھی میں نے تیرے دیدار کے لیے رکھا ہے۔ یہ ساری محنت، یہ ساری تگ و دو، یہ روح کی صفائی، یہ دل کی صفائی، یہ عقائد، یہ ذکر اذکار، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ یہ دل اللہ رب العزت کے دیدار کے قابل ہو جائے۔ بہوائے زخمہ تو ہمہ نالہ خموشم، تو با این گماں کے شاید ز نوافتادہ سازم۔ اقبال کہتے ہیں کہ پیانو میں آواز خود نہیں ہوتی، پیانو کو جب کوئی بجاتا ہے تو پھر اس سے خوبصورت آوازیں نکلتی ہیں۔ انسان بھی ایک پیانو کی طرح ہے، اور اس پیانو میں خود اپنی اس کی کوئی آواز نہیں ہے۔ اس کو اللہ رب العزت کے ذکر سے، اس کی محبت سے، قرآن حکیم کے علم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کو بھر، تاکہ اس دل کو سنوار، تاکہ اس دل سے اچھی اچھی خوبصورت آوازیں آئیں، جو آواز
اللہ کو پسند، اللہ کی مخلوق کو پسند۔ اور فرماتے تو بائیں گماں کے شاید ز نواز افتادہ سازم، بضمیرم آنچنا کے ز شعلہ نوائی، دل خاکیاں فروزم، دل نوریاں گدازم۔ میری نظموں کو پڑھنے والے، میرے کلام کو پڑھنے والے، اور اللہ رب العزت سے بھی وہ کہتے ہیں کہ بضمیرم آنچنا کن کے ز شعلہ نوائی، یا اللہ میرے دل کو ایسا بنا دے، ایسا خوبصورت بنا دے، اس میں ایسی محبت پیدا فرما، ایسی تڑپ پیدا فرما، ایسی آگ اس میں لگا کہ وہ آگ، وہ روشنی، وہ شمع، وہ تڑپ، وہ محبت، وہ عشق، وہ مجھ تک محدود نہ رہے۔ دل خاکیاں فروزم، دل نوریاں گدازم۔ میں اپنے ان الفاظ کے ساتھ خاکیوں کے دل کو بھی روشن کرتا ہوں اور نوریوں کے دل کو پگلاتا ہوں۔ معنی یہ ہے کہ میری شاعری، یہ جو کچھ بھی میں کہتا ہوں، یہ دکھی دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، یا اللہ تیری تڑپ، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تیرے محبوب کی امت کی محبت، اور یہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس میں الفاظ میں تاثیر تو پیدا فرما کہ یہ الفاظ میرے اثر کریں، اور جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے میں یہ کہتا ہوں اور جد و جہد کر رہا ہوں، اس میں میں کامیاب ہو جاؤں۔ تب و تاب و فطرت ماں دے نیاز مندی ماں، تو خدائے بے نیازی نہ رسی باسود و سازم۔ علامہ اقبال اس میں کہتے ہیں بندے کا کام عاجزی ہے، انکساری ہے، محتاجی ہے۔ بندہ وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہو، منکسر المزاج ہو، اللہ کی بارگاہ کا نیاز مند ہو، اور بندہ بندہ رہے۔ یہی بندگی اس کی شان ہے، عاجزی ہی اس کے مناسب حال ہے، اور اللہ رب ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تکبر، بلندی، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں بندے کے لائق بندگی ہی ہے، اور تکبر، کبریائی، بلندی، یہ اللہ کی شان ہے۔ فرماتے ہیں بکسے عیاں نہ کردم، ز کسے نہا نہ کردم، غزل آنچ نہ سرودم، کہ بروں فتادہ رازم۔ میں نے کوئی بات نہ کسی پر ظاہر کی ہے اور نہ ہی کسی سے چھپائی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جب بات محبت کے ساتھ کی، تڑپ کے ساتھ کی، میری بات میں خلوص تھا، للہیت تھی، خالص درد تھا، تو پھر بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ چھپائے، بغیر کچھ ظاہر کیے، اللہ رب العزت نے میری تمام جو میرے دل کی باتیں تھی وہ مخلوق خدا پر آشکارا کر دی۔ تو علامہ اقبال اس میں یہی فرماتے ہیں کہ انسان کا کام محنت کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ تاثیر پیدا کرنا خدا کا کام ہے۔ اور علامہ اقبال اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی دعا بھی فرماتے ہیں کہ یا اللہ پاک، میرا کام ہے الفاظ کو زبان پر لانا، اس میں تاثیر پیدا کرنا، تیرا کام ہے، میرے الفاظ میں تاثیر پیدا فرما دے۔ اس لیے تمام مبلغین، ہر وہ انسان جو مخلوق خدا کی رہنمائی کا کام کرتا ہے، اسے اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اس کی تعلیم میں، اس کی گفتگو میں، اس کی تبلیغ میں اللہ تعالیٰ تاثیر بھی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جس جذبے کے ساتھ میں کلام اقبال کا یہ درس دے رہا ہوں اور باقی جو دروس ہیں وہ سچے دل کے ساتھ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہو، اپنا تعلق مضبوط کریں،
اغیار کی غلامی کو چھوڑیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں۔ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے چند روزہ یہاں رہنا ہے اور اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ اصل زندگی وہی ہے جو اسلام کے مطابق ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھنے کے اور اخلاص نیت کے ساتھ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔